الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالی نے توحید کی تبلیغ کے لیے اور رسالت کے پرچار کے لیے اپنے انبیاء کو مختلف وقتوں میں مختلف قوموں کے پاس مختلف علاقوں میں مبعوث فرمایا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، یہ ساری کی ساری ذمہ داری کن کی تھی؟ علماء کرام کی، کہ انہوں نے اب اس دین خداوندی کو گھر گھر میں پھیلانا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری علماء کرام نے اپنے گھروں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، صرف اور صرف کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے پرچار کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت دی ہے، اپنی خاص کاریگری سے بنایا ہے، تو یہ انسان آگ میں نہ جلے بلکہ جنت میں جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جائے. یہ ہندوستان کے علاقے، یہاں پر وہم پرستی اور دوسری باتیں عروج پر تھیں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سوچ و بچار میں تھے کہ آخر ہندوستانیوں کو کس طریقے پر بتوں کی عبادت کی بجائے اللہ کی عبادت کا سبق دیا جائے، جانوروں کی عبادت کی بجائے اللہ کی عبادت کا راستہ دکھایا جائے، درختوں کی عبادت کی بجائے
اللہ کی عبادت کا راستہ سکھایا جائے، پتھر کی مورتیوں کی عبادت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ دکھایا جائے، اور جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بجائے سچے نبی پیغمبر اسلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دیا جائے۔ یہی جذبہ، یہی جوش تھا جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے نکال لایا ہندوستان کی سرزمین پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو بہترین کہا ہے جو دین کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ یہ بہترین لوگ ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ نیکیوں کی دعوت کے لیے، نیکیوں کے حکم کے لیے نکلتے ہو اور برائیوں کو روکنے کے لیے نکلتے ہو۔ ہندوستان پورے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کم اور باطل معبودوں کی، جھوٹے معبودوں کی، پتھروں کی، مورتیوں کی عبادت زیادہ کی جاتی تھی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو علم دین سے آراستہ ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہو کر نکلے اور آ کر ہندوستان کی سرزمین پر ایسا کام کیا کہ آج آپ ہندوستان کے کسی علاقے میں بھی چلے جائیں آپ کو مسلمان ضرور نظر آئیں گے۔ در حقیقت یہ جو پاکستان بعد میں مارے سے وجود میں آیا، اس کے پیچھے بھی ہم دیکھیں تو اگر کسی کی کاوش، کسی کی کوشش، کسی کی جد و جہد کار فرما ہے تو وہ بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے آ کر بتایا کہ کفر بری چیز ہے، کفر جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، کفار جہنم میں جلیں گے، اور جو بندہ اللہ پر ایمان رکھے گا، آخرت پر ایمان رکھے گا، میری رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھے گا، وہ جنت کا حقدار بنے گا اور جنت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا بہرور ہوگا۔ یہ جذبہ تھا۔ آپ نے سب سے پہلے جب سرزمین لاہور پر قدم رکھا، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے ولیوں سے جو قوت، جو طاقت، جو فکر، جو سوچ ملتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے۔ ولی کا معنی ہے دوست، قریب ہونا، یعنی جب اللہ کا ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ انسان جو عام لوگوں کے ساتھ کھانا کھائے، عام لوگوں کے ساتھ پانی پیے، عام لوگوں کے ساتھ چلے پھرے، لیکن